فرزق رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے شاعر گزرے. ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو بیوی کے جنازے میں شریک تھے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی بیوی کے جنازے میں آئے ہوئے تھے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، فرزق لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں؟ فرزق نے کہا، آج لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس جنازے میں ہمارے شہر کا سب سے بہترین انسان یعنی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے ہیں اور میری طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس جنازے میں ہمارے شہر کا بدترین انسان بھی آیا ہوا ہے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تو پھر آج کے دن کے لیے تو نے کیا سامان تیار کر رکھا ہے؟ انہوں نے کہا، حسن بصری میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں نے جو ہے گناہوں میں زندگی گزار دی، میرے اعمال جو ہے ٹھیک نہیں ہے، لیکن میرے پاس اسلام کا بڑھاپا ہے. میرا جو بڑھاپا آیا وہ مسلمان ہونے کی حالت میں آیا، اسلام کی حالت میں بڑھاپا آیا، اور اس کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جب کچھ عرصے کے بعد فرزق رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو خواب میں ایک آدمی کو ملے تو اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ تو فرزق کہنے لگے، اللہ پاک نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا کہ تو نے حسن بصری سے کیا بات کہی تھی، یاد ہے تجھے؟ میں نے کہا، یا اللہ یاد ہے. کہا میرے سامنے واپس دہراؤ. تو میں کہنے لگا، میرے پاس اس دین کے لیے اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اسلام میں بڑھا ہوا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بس تجھے اسی پر میں نے کیا کر دیا، معاف کر دیا. میرے بھائیوں، اس امت پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان تھے، لیکن ہم کیسے بے وفا نکلے کہ ہمیں دکان نے اللہ سے توڑ دیا، مٹی کی عورت نے اللہ سے موڑ دیا، اور اس اولاد نے اللہ سے توڑ دیا جو دنیا میں بے وفا ہو رہی ہے. پہلے کی اولاد تو دنیا میں وفادار ہوتی تھی، ہماری اولاد تو دنیا ہی میں بے وفا ہو رہی ہے، اور وزارت کے خاطر، دنیا کے خاطر، چند سکوں کے خاطر، چند کوڑیوں کے خاطر ہم اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں. ہم جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں. پر آج کے دور میں تو گناہ کو بھی جائز سمجھ کے کر رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ گناہ کو جائز سمجھ کر کرتا ہے تو وہ ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے. کتنی بڑی وعید ہے، لیکن آج ہم اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں جو ہے ہمارے دلوں میں سے موت کا خوف نکل گیا، اللہ کا خوف نکل گیا، آخرت کا استحضار نکل گیا. اس لیے میرے بھائیو، ہمیں جو ہے اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. آج ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو اس بات پر مایوس ہو چکے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے گنہگار ہیں، کیا اللہ ہمیں بھی معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت عام ہے. اللہ کے مقابلے میں گناہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے رحمت کے مقابلے میں گناہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ہمیں جو ہے گناہوں سے بچنا چاہیے، گناہوں پر جو ہے توبہ کرتے رہنا چاہیے. ہاں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بندے کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں کہ جس سے بھول سے گناہ ہو جاوے، جان بوجھ کر نہیں، بھول سے گناہ ہو جاوے، پھر توبہ کرے، پھر بھول سے ہو جاوے، پھر توبہ کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا بندہ بہت محبوب ہے. اس لیے جو ہے اللہ سے ڈر کر، گناہوں سے بچ کر، اللہ کے حکموں کو اپنا کر، نبی کے طریقوں کو اپنا کر زندگی جو ہے گزارنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جو ہے ہمارے گناہوں کو کیا کر دے گا، معاف کر دے گا. دیکھیے، یہ فرزق نامی شاعر بہت بڑے، انہوں نے گناہوں کے اندر زندگی گزاری، لیکن دل میں ایک امید تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ مایوس نہیں ہوئے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، معاف کر دیا. اگر ہم بھی جو ہے گناہوں سے بچیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی امید رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے ضرور معاف کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے حکموں کو اپنانے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق